بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد انشاءاللہ والمستعان وبحق محمد و آل محمد علیہ السلام. آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہ توبہ اور خوف خدا، اللہ کا ڈر، اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی باتیں ہوں گی. سورہ شورا کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی وہ ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی وہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. سب جانتا ہے. آج انسان کی پرابلم کیا ہے؟ سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، بالکل جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. بالکل سچی بات کر رہا ہوں آپ سے، بالکل ریئلٹی یہی ہے. اللہ کی نماز پڑھنے کو اللہ کے سامنے تیار ہے، بھروسہ کرنے کو بھروسہ بڑا کمزور ہے، یقین بڑا کمزور ہے. میں سچی بات کر، ماہ رمضان کے پورے 30 روزے رکھے گا پوری کنڈیشنز کے ساتھ، لیکن بھروسہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، سچی بات کر رہا ہوں آپ سے. کیوں نہیں؟ اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی سنیں. اچھا، اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ کو سنا کے پھر یہاں پر لاتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 146، میں ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، اور پھر یہ آیت آگے تک جاتی. یہ تو میں نے صرف شروع کے جملے سنا ہے، آیت پوری نہیں سنائی آپ کو. آیت کی میننگ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. کیا چونکہ آیت بھی امپورٹنٹ ہے، آیت کی میننگ بھی ضروری ہے، لیکن سنیے. اللہ فرماتا ہے جو انسان دل سے توبہ کر لے گا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، ایسا نہیں کہ میں صرف اسے معاف کروں گا بلکہ اسے اس کا انعام بھی دوں گا. آپ گاڑی لے کر پورے نامپولہ میں گھومیے اور پھر کوئی ٹرانزٹ والا مل جائے، توجہ، پوری توجہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پلیز میری طرف دھیان دیجیے گا. آپ پورے نامپولہ میں گاڑی لے کر کے گھومیے، کوئی ٹرانزٹ والا مل جائے آفیسر، آپ اس سے کہیے سر میں نے پورے شہر میں گھوم کر بھی قانون نہیں توڑا، کہیں سگنل نہیں توڑا، کہیں ٹرافک کے رول نہیں توڑے، مجھے انعام چاہیے. وہ کہے گا بھائی آپ نے نہیں توڑا یہی اچھی بات ہے، انعام تو چھوڑیے، اگر توڑ دیتا تو سیدھے آپ کو اندر لے جاتا. اچھا ٹھیک ہے، اندر نہیں تو کچھ کھاتا پیتا تو ضرور، جو ہوتا ہے یہاں آپ کو سب کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا ہوں، ہے نا. نقصان تو آپ کو اٹھانا پڑتا، ٹھیک ہے، انعام کچھ نہیں ملتا. لیکن وہ کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے تم میرے قانون کو نہ توڑو، تم آ کر کے میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہیں معاف بھی کروں گا اور انعام بھی دوں گا، تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. وہ خالی ہاتھ بھی واپس نہیں کرتا، انعام بھی دے دیتا ہے. میر باقر داماد بہت بڑے عالم گزرے، ان کے والد کا واقعہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہی کا واقعہ ہے، بہرحال جو بھی ہے. ایک ہاسٹل میں پڑھتے رہتے تھے، وہاں پر ایک، میں بہت شارٹ کر کے اس کو سنا رہا ہوں، شاید میں نے کبھی بہت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو. رات کا ٹائم میں بیٹھے کمرے میں پڑھ رہے ہیں، کافی لیٹ نائٹ ہو چکی، اچانک ایک لڑکی ہاسٹل میں گھس گئی، ان کے روم کے پاس آئی، دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے کھڑی ہوئی ہے، گھس گئی اندر. اس کی ہمت دیکھیے، کچھ پوچھا اوچھا نہیں، اندر آ گئی. کچھ کھانے کو ہے؟ یہ کہتے ہیں عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی روٹی اور پیاز رکھی ہے میرے کھانے کے لیے، چاہیے تو تم کھا لو. کہنے لگی بھوک بہت لگی، لاؤ. کھا لیا. کہنے لگی سنو میں ادھر سونے جا رہی ہوں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا.
چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو باہر جاؤ. ٹھنڈک بہت تھی، سردی بہت تھی، برف گر رہی ہے، کہاں بیچارے باہر جائیں، کمرے ہی میں ہیں، ایک کینڈل جل رہی ہے. خیر صبح ہوئی، لڑکی کہنے لگی، اٹھی کہنے لگی میں جا رہی ہوں گھر. خدا حافظ بھائی، میں نے کب بلایا تھا جو میں آپ کو روکوں گا، آپ جائیے. جہاں سے آئی تھی چلی گئی. فوراً تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ چلیے آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ نے کہا تم کو پتہ ہے کہ رات میں تمہارے کمرے میں جو لڑکی تھی سوئی تھی وہ کون تھی؟ میری بیٹی تھی. نہیں آپ کی بیٹی وہاں کیا کر رہی تھی بھائی؟ کہا نہیں میں نے اسے ڈانٹا تھا، ناراض ہوئی اور گھر چھوڑ کر کے چلی گئی، محل چھوڑ کر کے چلی گئی تھی. لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس آ گئی. یہ بتاؤ تم نے گناہ نہیں کیا اس کے ساتھ، کچھ غلط نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ بڑی اچھی بات ہے تم نے نہیں کیا. اب سنیے گا. کہنے لگے کہ گناہ کا میں نے اسے پہلی بار صرف دیکھا جب دروازہ کھولا، اس کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. شیطان نے مجھے بہت بہکایا کہ میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لوں. لیکن جتنی بار بہکایا، میرے روم میں ایک کینڈل جل رہی تھی، میں نے اس کینڈل کے اوپر اپنی ایک انگلی رکھ دی اور پھر شیطان سے کہا کہ دیکھ بھاگ جا میرے قریب سے، مجھے بہکا نہیں. پھر میں نے اپنے نفس سے کہا، جب تھوڑی دیر جب انگلی جلی نا میں نے ہاتھ ہٹایا، پھر جب جلی پھر ہاتھ ہٹایا، پھر بیٹھ گیا. پھر دل میں شیطان آیا. شیطان تو بار بار اٹیک کرتا ہے نا، بار بار. میں پوری رات یہی کرتا رہا، میں تو سویا ہی نہیں. یہ کیوں کرتے رہے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا جب تو دنیا کی چھوٹی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ گناہ کر کے جہنم کی آگ کو کہاں برداشت کر پائے گا؟ انسان خود کو گناہ سے بچانا چاہے تو ایسے بھی بچا لیتا ہے. اب کیا ہوا؟ میں نے کیا آپ کو سنایا؟ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، انعام بھی دیتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی اسی بیٹی سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں. ہو گئی شادی، اور بادشاہ نے اپنے بعد انہیں اپنا جانشین بھی بنا دیا. کیا ہوا؟ گناہ سے بچایا. اللہ نے کہا میں تجھے مایوس نہیں کروں گا، تو نے میرا قانون نہیں توڑا، میں تجھے انعام بھی دوں گا. غور کیا آپ نے؟ انسان ایک توبہ کر کے تو دیکھے. جو گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، خدا نہ خواستہ زنا کی عادت ہے، خدا نہ خواستہ ڈرگس کی عادت ہے. میں بڑی صاف باتیں کرتا ہوں، میری مجبوری ہے. کوئی بھی بری عادت ہے، توبہ کر کے تو دیکھے عزیزان محترم. اس کے بعد دیکھے اللہ کیسے انعام دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. پوری توجہ رکھیے گا. My sisters, if they are listening, I want to tell you something. If they don't do hijab, they have to do hijab. They start doing hijab. When they come on the musalla to recite namaz, they cover their all body properly. اللہ ہر انسان کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. Sometimes you put the camera in your shops, in your warehouse. Why? So the workers, they believe somebody is watching, even if he is not here. He is watching. And when they believe somebody is watching, they will not do any wrong. یہی تو ہے. Why you put the camera in your houses, in your shops, in your offices, in your warehouse? Armazen. Why? Because the worker should believe. At once, we should think about ourselves. Somebody is watching to us also. Somebody is watching to us. All the time he is watching. Your camera can be spoiled, but his eyes, la sinatum wala naum. He never sleep. سوتا بھی نہیں، وہ جاگتا رہتا ہے اپنے بندے کے لیے. کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں سو جاؤں اور تو مانگنے آ جائے تو کہیں تجھے خالی ہاتھ نہ جانا پڑے. میں ہر وقت جاگتا رہتا ہوں تاکہ تو کبھی بھی آئے تو میں تیری دعاؤں کو قبول کر دوں. میں یہ ایک احساسی جملہ تھا جو مجھے کہنا پڑا ذات خداوندی کے بارے میں، ورنہ یہ جملہ بھی شاید مناسب نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں تو سوتا ہی نہیں اسی لیے تاکہ تو آ جانا میری بارگاہ میں. توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم؟ اب سنیے. Now my sister should listen and my brothers also should listen. When they come to the musalla, they do the hijab properly. When they leave the musalla, they remove the hijab. Now they are going to the houses of their relatives, they have no hijab. They are going to I'm talking about some girls who have this problem. They should cover themselves. When they go to the offices, they have no hijab. They remove the hijab. Allahu Akbar.
When they go to their offices, they don't do hijab. When they go to the schools and colleges, they don't do the hijab. A Maulana said a very good thing. It means they believe only Allah is their namahram. Rest of people are the mahram of them. وہ یہ سوچتی ہے صرف اللہ ہی نامحرم ہے ان کا، اس لیے اس کے سامنے صرف حجاب کر کے آتی ہیں نماز میں، باقی سب پوری دنیا محرم ہے، محرم کے سامنے حجاب نہیں ہوتا. When our Prophet sallallahu alaihi wasallam went to the Miraj, they should listen. Yeah, everyone should listen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. He saw very terrible thing. He saw when Angel Jibreel took him to visit and to show the Jahannam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw there are some women to whom Allah hanged from their ears and their body is in the fire. Our Rasulullah asked from Jibreel, "Oh Jibreel, why Allah is punishing them?" Angel Jibreel replied, "They were not doing the hijab, that's why Allah punishing them." میری بہنیں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں نا اردو نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے میں نے انگلش میں پڑھنا میری مجبوری تھی. آپ جانتے ہیں میں اردو والا آدمی ہوں، اردو میں پڑھتا ہوں. بہرحال عزیزان محترم، یہ حجاب کتنا ضروری ہے ہر لڑکی کے لیے، ہر عورت کے لیے، اس کو معمولی نہیں سمجھے. اب آئیے میں آپ کو پھر اسی ٹاپک پر لے کر کے آتا ہوں. اللہ اکبر. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک ہمارے بڑے عالم گزرے جن کا نام ہے علامہ شیخ جعفر کاشف الغطا. نہیں، ہمارے نبی نے حضرت ابوذر سے کہا تھا، ابوذر کسی آدمی کو چھوٹا مت سمجھنا، جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو. تم اسے بڑا ذلیل اور حقیر اور چھوٹا، اور پیسہ ہے تمہارے پاس، اچھا کپڑا ہے تمہارے پاس، اچھی گاڑی ہے تمہارے پاس، اچھا موبائل ہے تمہارے پاس، کیا سمجھتے ہو؟ اسے چھوٹا سمجھو گے، ذلیل سمجھو گے؟ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے. میرا وہ بھی بندہ ہے، میرا تو بھی بندہ ہے، دونوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. شیخ جعفر کاشف الغطا کے زمانے میں بہت بڑے عالم تھے. یہ کہتے تھے کہ اگر ساری کتابیں بھی ڈبو دی جائیں دریا میں تب بھی میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں ساری فقہ کی کتابیں پھر سے لکھ سکتا ہوں. اتنے بڑے عالم تھے، اتنی میموری اتنی اچھی تھی ان کی. شیخ جعفر، سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ، شیخ جعفر کاشف الغطا کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا. یہ واقعہ میں نے کبھی نہیں سنایا آپ کو، فرسٹ ٹائم سنا رہا ہوں. سوکھا پڑ گیا. لوگ شیخ جعفر کاشف الغطا کے پاس آئے، نجف کا واقعہ ہے. کہنے لگے حضور دعا کیجئے بارش ہو جائے. بارش نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہیں، بہت دن سے زمین سے دانا وانا نکلنا سب بند ہو گیا ہے، کیا کریں، بہت پریشان ہیں. شیخ جعفر کاشف الغطا سیدھے امیر المومنین کے حرم میں آئے، دعا کی، مولا قحط پڑ گیا ہے مدد کیجئے. دعا مانگی، گھر میں واپس آئے، سو گئے. رات میں خواب دیکھا کہ امیر المومنین خود آئے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں شیخ تمہارے اس شہر میں ایک چائے والا ہے جو چائے بیچتا ہے، جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو وہ دعا کرے بارش ہو جائے گی. نہیں، آپ نے میں نے کیوں پہلے یہ جملہ کہہ دیا آپ سے جو رسول نے حضرت ابوذر سے کہا تھا، ابوذر کسی کو حقیر مت سمجھنا، ذلیل نہ سمجھنا، چھوٹا آدمی نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی بہت بڑا ہو. چائے والے کے پاس جاؤ، اس سے کہو وہ دعا کرے. شیخ جعفر، اچھا اب پبلک آئی ہے شیخ جعفر کاشف الغطا کے پاس. شیخ جعفر پہنچے امیر المومنین کے پاس. امیر المومنین نے کہاں بھیجا؟ چائے والے کے پاس. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا. دوسرا دن ہوا، صبح اٹھے چائے والے کے پاس پہنچ گئے. کہنے لگے کہ بھائی ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، امیر المومنین علی نے حکم دیا ہے کہ تیرے پاس آؤں اور تجھ سے کہوں تو دعا کرے تاکہ بارش ہو جائے، رحمت آ جائے. رحمت اللہ کی نہیں آ رہی ہے. کہنے لگا امیر المومنین نے مجھے میرے پاس بھیجا ہے، چلیے میں ضرور دعا کرتا ہوں. اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کو امیر المومنین کا واسطہ دیا، اہل بیت کا واسطہ دیا. کہنے لگا اب بارش ضرور ہوگی. بیچارہ اپنے کام میں لگ گیا، چائے وائے بنانے میں. شیخ جعفر وہیں کھڑے ہوئے ہیں. کہنے لگا حضور کچھ اور کام ہے، مولانا ہیں، بڑے عالم ہیں. کہنے لگے ایک کام اور ہے. کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس علی نے مجھے کیوں بھیجا، کہیں اور کیوں نہیں بھیجا؟
چاہتے تو وہیں اپنے حرم میں دعا قبول کر لیتے، یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگا کہ حضور مجھے یاد نہیں، میں کچھ خاص کام وام کرتا ہوں، کچھ بڑی بڑی عبادتیں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، نہیں کچھ یاد واد نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز مجھے یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ کہنے لگا کہ میں بچپن سے، ہماری فیملی، میں تو بچپن سے غریبی دیکھی ہے، میری فیملی غریبی ہے۔ پہلے میں کسی ہوٹل میں، کسی کے کھانے کے ہوٹل میں برتن ورتن دھویا کرتا تھا، یہی سب کام کرتے کرتے میں بڑا ہوا۔ جب میں جوان ہوا تو ایک دن میری ماں نے کہا کہ بیٹا اب شادی کی عمر آ گئی، شادی کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے، پیسہ بھی میں نے تھوڑا بہت جمع کیا، چلو شادی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کوئی لڑکی دیکھیے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ رشتہ طے ہوا، شادی ہو گئی۔ کہنے لگا جب شادی ہو گئی، پہلی رات تھی جب میں جب میں کمرے میں گیا، اپنی وائف کے پاس گیا تو میری وائف نے مجھ سے ایک بات کہی۔ کہنے لگی سنو میں تم کو پہلے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اب سنیے گا۔ یہ آدمی کہتا ہے، چائے والا کہتا ہے کہ میری زندگی کا رول تھا، میں نے بچپن سے جوانی تک ہر بات، کوئی بات بھی اپنے ماں باپ سے نہیں چھپائی، ہر بات ان کو ضرور بتاتا تھا۔ اپنے بچوں کو بھی اپنا ایسا فرینڈ بنائیے کہ جو آپ کو ہر بات آ کر کے بتائیں، تبھی آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بچے کب غلط راستے پر جاتے ہیں؟ جب ماں باپ سے چھپانا شروع کرتے ہیں۔ آپ ٹائم ہی نہیں دیتے، بہت سارے لوگ ٹائم ہی نہیں دیتے ماں باپ بچوں کو۔ چاکلیٹ مانگی دے دی، کپڑا مانگا دے دیا، ویڈیو گیم مانگا دے دیا، موبائل مانگا دے دیا، یہ دے دیا، ٹائم نہیں دے رہے۔ انہیں ٹائم دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ باتیں کیجیے، شیئر کیجیے، ان سے ان کے دل کے سیکرٹ نکالیے تاکہ آپ اسے ٹھیک کر سکیں۔ پھر جب وہ بڑے ہو گئے اور بیماری مضبوط ہو گئی، اب نہیں نکل سکتی، چونکہ اب بیماری نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، اپنی روٹ مضبوط کر لی ہے، اب نہیں نکلنے والی۔ اب کیا فائدہ؟ پھر بھی خیر کوشش کیجیے، کوشش کرنا ہمارا آپ کا کام ہے۔ بہرحال کہنے لگا میں نے اپنے ماں باپ سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، ہر بات بتاتا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، ابھی پہلی رات ہے۔ پہنچا ہے کمرے میں، بیوی کہہ رہی ہے سنو میں کنواری نہیں ہوں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں کنواری نہیں ہوں، میرا کسی سے پہلے بھی تعلق تھا، اور میں وہ سارے غلط کام کر چکی ہوں، لیکن اب میں توبہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گی، تمہارے ساتھ لویل بن کر، وفادار بن کر رہوں گی، توبہ کرتی ہوں۔ کہنے لگا، اب یہ کہتا ہے جب میں نے سنا، اب ظاہر سی بات، اچھا اس عورت نے کیا کہا؟ وہ عورت بھی بڑی انصاف والی تھی، کہنے لگی سنو میں نے تو اپنا دل کی بات تمہیں بتا دی، جو سچائی تھی میری وہ میں نے تم کو بتا دی، اب چاہے تم مجھے گھر میں رکھو، چاہے طلاق دے دو، چاہے بھگا دو، کچھ بھی کرو، جو دل چاہے تمہاری مرضی، میں نے بتا دیا میں کیا تھی۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا سنو، نہ تم نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ سنا، جو ہوا وہ ہوا، اب تو تم بیوی بن ہی چکی ہو، اب ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، جو ہو گیا ہو گیا، تم نے توبہ کر لی دل سے، جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا آج 20 سال ہو گئے میری شادی کو، ہم میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، شاید، اب یہ کہتا ہے علامہ کاشف الغطا سے کہ امیر المومنین نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ کہتا ہے سنیے مولانا صاحب سنیے، شاید میرا یہ عمل، کہنے لگا آج تک میں جو اپنی ہر بات اپنے ماں باپ کو بتاتا تھا، میں نے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں بتایا، کسی سے بھی نہیں بتایا کہ میری بیوی کیسی تھی اور کیا تھی، میں نے اس کی گناہوں پر پردہ ڈالا، شاید اسی لیے اللہ نے میری زبان میں اثر عطا کر دیا ہے، اس کی گناہوں کو چھپایا، اللہ نے میری زبان میں اثر پیدا کر دیا ہے۔ علامہ شیخ جعفر کاشف الغطا کہتے ہیں تم نے کسی سے نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتایا بھائی؟ کہنے لگا آپ مولانا ہیں، آپ منبر پر جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کبھی میرا نام لے کر تذکرہ مت کیجیے گا، لیکن ضرور بتائیے گا جب کوئی انسان کسی کے گناہوں کو پر پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں میں اثر پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا بن جاتا ہے کہ علی جیسا امام اس کے پاس ایک عالم کو بھیجتا ہے، جا کر دعا قبول کرا لو، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، علی جیسا امام بھی بھیجتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کسی کی گناہوں پر پردہ ڈالے، ہاں معاف کرے، اللہ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا، تم میرے بندوں کی گناہوں کو چھپاؤ میں تمہاری گناہوں کو رات بھر نماز شب پڑھتے رہے،
رک رک کر کے، اور سورہ بقرہ اور نہ جانے کون کون سے سورے نماز شب میں پڑھ ڈالتے رہے. صبح اٹھے اور کافی شاپ میں بیٹھ کر کے پورے کمیونٹی کی غیبتیں کر ڈالیں، سب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں. فلاں ایسا ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں ایسا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں شوق ہوتا ہے پہلے ہم جا کر کے بتا دیں. اچھا کون سا آپ کو لڈو مل جائے گا، پہلے ہم، ان کو نہیں پتا ہوتا پہلے ہم بتا دیں، یعنی پہلے ہم گنہگار بن جائیں، سب سے پہلے ہم ٹاپ لسٹ پہ ہمارا ہی نام آ جائے. سوچے آدمی کہ کیا کر کیا رہا ہے، تھوڑی دیر سوچے. کیا جملہ فرمایا ہے رسول اللہ نے، فرماتے ہیں کہ یہ انسان کھانا کھانے سے پہلے دیکھتا ہے کون سا کھانا اس کی باڈی کے لیے اچھا ہے اسے کھاتا ہے، کون سا نقصان دینے والا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. عمل کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتا کون سا عمل اسے جنت میں لے جانے والا ہے، کون سا جہنم میں لے جانے والا ہے. کھانا کھانے سے پہلے سوچتا ہے، عمل سے پہلے نہیں سوچتا کہ اس کی روح کس کام سے جنت میں جائے گی، کس کام سے جہنم میں جائے گی. تو انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرے، خوف خدا پیدا کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا اور اسے انعام بھی عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.